القمر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں تو وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو وہ خبریں پہنچ چکی ہیں جس میں کافی عبرت ہے، نہایت درجے کی حکمت، مگر تنبیہات ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ پس ان سے اعراض کرو جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔ منکر کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور چھڑک دیا۔ پس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں، تو بدلہ لے۔ پس ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش سے کھول دیے اور زمین سے چشمے بہا دیے، پس سب پانی ایک کام پر مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے اس کو ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر اٹھا لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی، اور اس کو ہم نے نشانی کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے سوچنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی، مسلسل نحوست، سخت سردی کے دن میں، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے ڈر سنانے کو جھٹلایا، پس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک آدمی کے کہے پر چلیں گے؟ اس صورت میں تو ہم غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اتری ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا ہے، بڑا بننے والا۔ اب وہ کل کے دن جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور بڑا بننے والا ہے۔ ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش بنا کر، پس تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر حاضر ہو۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا، پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑ والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، صرف لوط کے گھر والے اس سے بچے، ان کو ہم نے بچا لیا سحر کے وقت اپنی جانب سے فضل کر کے۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرے۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، پھر انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے، اور وہ اس کے مہمانوں کو اس سے لینے لگے، پس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور صبح سویرے ان پر عذاب آ پڑا جو ٹھہر چکا تھا، اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور فرعون والوں کے پاس پہنچے ڈرانے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو ایک غالب اور قوت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا۔ کیا تمہارے منکر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب رہیں گے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت
بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں اور بے عقلی میں ہیں۔ جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، چکھو مزہ آگ کا۔ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اندازے سے، اور ہمارا حکم بس یک بارگی آ جائے گا جیسے آنکھ کا چھپکنا، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، پھر کیا کوئی ہے سوچنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا سب کتابوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ڈرنے والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے سچی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔